مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری آزادی کی تحریک کو کچلنے، اس کی رفتار کم کرنے، مختلف حربوں سے تحریک کو بدنام کرنے اور اس کی عوامی مقبولیت کو کم کرنے میں مکمل ناکامی نے بھارتی زوما کو تل ملا کے رکھ دیا ہے اور کچھ نہ بن پڑنے پر اب قریباً گزشتہ 1 برس سے مختلف کالے قوانین کا سہارا لے کر کشمیریوں کی لامتناہی گرفتاریوں، خواتین سے بدسلوکیوں اور نوجوانوں کو چن چن کر قتل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ مقبوضہ کشمیر آج کی مہذب دنیا کا وہ بدقسمت خطہ ہے جہاں نازی دور کے کالے قوانین عرصے دراز سے رائج اور نافذ ہیں۔ ان قوانین کے خلاف بھارتی فوج اور پولیس کو وہ اختیارات حاصل ہیں جن کی نظیر کسی بھی معاشرے میں ملنا مشکل ہے۔ ان قوانین کا نفاذ جہاں اپنی جگہ ایک ستم تھا، وہیں ستم بالائے ستم یہ کہ ان قوانین کے غلط اور بے رحم استعمال نے کشمیر کے خطے کو کشمیریوں کے لیے ایک جہنم بنا ڈالا ہے۔ میر شفقت حسین، جو معروف کشمیری وکیل اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہے، نے کشمیر میں پبلک سیفٹی ایکٹ کے غلط استعمال کو بھارتی فوج اور پولیس کی ملی بھگت کا ایسا خوفناک حربہ قرار دیا ہے جس نے کشمیری قوم کے انسانی حقوق کو بالکل بے معنی کر کے رکھ دیا ہے۔ This law has been misused by the authorities I'm dealing this case from 90 this law this Public Safety Act has been misused by all this. Whenever they arrest any person, they keep them in interrogation centers for quite long. Then when they hand over the custody to the local police started showing their date of arrest the day they were handed by the security forces to them. So next day they were produced before the court. Then they were produced before the court. They tried to disclose before the honorable magistrate that they were arrested before 4 months. So honorable court never entertained their request. They only say that you have been arrested yesterday, your period will be started from today. Because in all these cases where the detainees are facing trials in substantive offences, mostly they are the police made security and they have kept only the police witnesses. میر شفقت حسین کا کہنا ہے کہ در حقیقت یہاں جیل کے اندر ایک اور جیل بنی ہوئی ہے۔ اگر عدالت کسی شخص کا حکم صادر کرتی ہے تو پولیس افسران رہائی سے قبل ہی فون پر متعلقہ فوجی ایجنسی کو مطلع کر دیتے ہیں۔ The Honorable High Court cancels these detention orders. The detention orders served to the jail authorities. They never release. It has been seen for the first time in the history of the world that in jail there is another jail called counter-intelligence jail. Whenever they got any order from this releasing of any person, these counter-intelligence people arrest them. Jail authorities is a party. When court direct them to release them, they comply the court order. But they got them, they call counter-intelligence people that I have received a court order. They rearrest them. It is an information from all quarters, whosoever came to us. They told us that police is demanding money. They said pay us money, otherwise face Public Safety Act. If you will not pay us money, you will not be released. You will be booked under different FIRs. مقبوضہ جموں کشمیر میں کشمیری قوم کے بنیادی انسانی حقوق کی پامالیوں پر مشہور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ڈاکٹر انگانا چیتر جی نے بھی تفصیل سے نقشہ کھینچا ہے کہ کس طرح بھارتی فوج کشمیر میں ظلم و ستم کی سیاہ رات کو دراز کیے ہوئے ہے۔ The conflict is also about the systematic brutalization of Kashmiri peoples, ordinary Kashmiri peoples, of Kashmiri society, if you will, by the continued presence of militarization, the intensity of militarization. You have the intensity of militarization in border areas where people's lives are disrupted. If it's people getting up to live their daily lives, people who want to, who are mazdoors, who work as daily wage laborers, women who are active in their community being forced to constantly narrow the space within which they can operate. You have girl children who are afraid of going to schools because they are frisked by the Indian forces every time they go in, and the conduct of the military
the perpetration of sexualized and gendered violences on their lives with which they live. That's hard to understand if India actually is committed to peace with Kashmir. समझ से बालातर है कि भारत कश्मीर में पायदार अमन के कयाम का दावा कैसे करता है कि वो दुनिया भर में तो जमहूरियत और जमहूरी कदरों का ढंढोरा पीटता है, लेकिन कश्मीरियों के लिए उसके पास जमहूरियत है न अपनी जिंदगी जीने देने का वादा।